کہ آپ ایک سینئر صحافی ہیں, ایک اینکر پرسن ہیں, آپ نے کیا اپنی ہسٹری میں اس طرح کا کوئی واقعہ دیکھا ہے کہ ایک بچہ جو بھی پیدا ہوا ہے, 9 ماہ اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا ہے, وہ بچہ اپنا سیلف ڈیفینس نہیں کر سکتا, وہ بچہ جھلس کے مر جاتا ہے اور اس کی ماں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم نے اگر 9 ماہ ایک دعا کی تھی کہ تمہارا بیٹا ہو یا بیٹی ہو, وہ مر گیا ہے اور اس کے لیے کوئی آنسر نہیں ہے. آپ خود بھی ایک ماں ہیں, میں میرڈ نہیں ہوں, لیکن میں ایک اب ماں والی فیلنگ رکھ سکتی ہوں کہ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس ماں کو جس کو یہ بتایا گیا ہوگا کہ آپ کا بچہ جھلس کے مر گیا ہے, جل کے مر گیا ہے. نہیں, یہ جو آپ ہیومن سائڈ آف دا کانفلکٹ اور پین اور ٹریجڈی دکھا رہی ہیں, دس از 100% لیجیٹمیٹ. آئی تھنک ہر کوئی اس سے ریلیٹ کر سکتا ہے, بٹ ایبسلیوٹلی یو سی ایک اتنا بڑا انتظامی لیپس ہوا ہے, اتنا بڑا آپ کا ایک سسٹمیٹک کولیپس ہوا ہے جو ایک ایکسپوز ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دا فیکٹ دیٹ وی ہیڈ ٹو پے اٹس پرائز اس شکل میں کہ 14 نومولود بچے, یعنی کہ میں نے شروع میں بھی آج اپنے بھی پروگرام کے حوالے سے یہی کہا کہ اٹس ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے وہ 9 مہینے اس کے کس طرح کٹتے ہیں, دا ڈریمز, دا ایسپریشنز, دا ہوپ, اینڈ دین ٹو کم ہیئر اینڈ ٹو بی ٹولڈ کہ خیر سے ڈلیوری بھی ہو گئی ہے, مگر اگلے 2 دن بعد یا 1 دن بعد آپ کو پتہ لگے کہ وہ خوبصورت ہیلدی بیبی آپ کے ہاتھ میں نہیں دیا جا رہا ہے, ایک جھلسی ہوئی لاش یا ہڈیاں دی جا رہی ہیں. کچھ جو تصاویر میں نے دیکھی ہیں, جن ماں باپ سے بات کی ہے, اٹ از ہیروئنگ, اٹ از ہورریفک. یہ صدمہ تو دیکھیں, ایک تو لاس اپنے تئیں ہوتا ہے, مگر اس کے اوپر آپ اتنا بڑا ایک صدمہ ڈال دیں کہ وہ کس اذیت سے وہ بچہ گزرا ہوگا, آف سفوکیٹنگ ٹو ڈیتھ. اینڈ ناٹ جسٹ بائی دا وے, سفوکیشن نہیں ہے صرف, ادھر ایکچولی برن ڈاؤن ہوئے ہیں بچے. لوگ ہیں جن کو ایکچولی ایشز ملی ہیں, لوگ ہیں جن کو ایکچولی ہڈیاں ملی ہیں. سو اٹ از ناٹ جسٹ کہ جو کہہ رہے ہیں کہ آکسیجن کی وجہ سے انکیوبیٹرز کے ساتھ جو لگائے ہوئے تھے آگ پھیل گئی اور بس سفوکیشن ہوئی. اٹ واز ناٹ جسٹ سفوکیشن, دے ہیو بین برنڈ ٹو ڈیتھ. سو لیٹ دیٹ سنک ان فار اے منٹ کہ the response team نہیں ٹائم پہ پہنچی, SOPs نہیں تھے, ادھر کسی کو نہیں پتا تھا اس نے کیا کرنا ہے, اس کی ذمہ داری کیا ہے. اور I mean to be fair, یہ تو سرٹیفائڈ ہی نہیں ہے. دنیا کا ہر سرکاری ہاسپٹل جو ہوتا ہے وہ سرٹیفائڈ ہاسپٹلز ہوتے ہیں, سرٹیفیکیشنز ہوتی ہیں, جدھر آپ کو اسٹاف, انتظامیہ, نرسز, کلیننگ اسٹاف, ہر ایک کو ان کی ذمہ داریاں پتہ ہوتی ہیں, اختیارات پتہ ہوتے ہیں, ان کو ان سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے پتہ ہوتے ہیں, اور SOPs ہوتے ہیں بڑے کلیئرلی ریٹن ڈاؤن, ڈاکیومنٹڈ. اینڈ دین ایوری ایئر یہ ریفریش ہوتی ہے سرٹیفکیشن. اگر آپ اس کے معیار پہ نہ پہنچیں, دیٹ سرٹیفکیشن از پولڈ بیک. ہم نے تو خیر وہ گوارا ہی نہیں کیا کہ ہم اس پروسیس میں جائیں. سو کبھی اسی جہاں ہم کھڑے ہیں, کبھی ادھر سے بچے اغوا ہو جاتے ہیں, کبھی جھلس کے مر جاتے ہیں, اینڈ کبھی چوہے کھا. اٹ از سو پینفل کہ ایک کانسٹنٹ تنزلی ہے, کانسٹنٹ ڈکلائن. صاحب آپ کو لگتا ہے کہ وزیر صحت اب استعفیٰ دیں گے؟ He should resign. یا ان کو یہ لگتا ہے کہ جی ان کے بچے تو ملک سے باہر پیدا ہوتے ہیں, اچھے اچھے اسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں, تو ہم لوگ تو کیڑے مکوڑے ہیں. ریزگنیشن کا کانسیپٹ نہیں ہے نا, انفارچونیٹلی. سو اس لیے یہ جو کہا جا رہا تھا کہ سسٹم کولیپس ہو گیا ہے, یا جس کی ایک ایگزامپل ہے واقعی ہمارا سسٹم کولیپس ہو گیا ہے. وہ غلط نہیں کہہ رہے تھے جو اتنا برا لگا تھا حکومت کو کہ محسن نقوی نے, کہ صحیح تو کہہ رہا تھا, سسٹم ہیز کولیپسڈ. یہ کہنا بھی درست ہے کہ گورنمنٹ کی جو ترجیحات ہیں وہ 11 ارب کا طیارہ ہے, وہ ایک عام انسان کی جان نہیں ہے, وہ ایک بچے کی جان. بالکل. اور وہ رات گئے اندھیروں کے اندر ایک سابق وزیر اعظم کو ادھر لانا ہے ناکہ شفا, جو عدالت نے کہا ہے, وہ کسی نہ کسی طرح چلاکیاں دکھا کے کورٹ آرڈرز کو مینوور کرنا ہے. دیٹ از the priority of the current government. لیکن اس سب کا ازالہ کون کرے گا؟ کیا ان ماؤں کو اپنے بچے مل جائیں گے؟ کیونکہ ابھی تک 14 کا فگر آیا ہے. جب ظلم انتہا سے گزر جائے نا, تو پھر سسٹم اپنی اور لوگ اپنی خواہشات اور انصاف جو ہے وہ اپنی جگہ خود بناتا ہے. سو دس I actually feel کہ لمٹس ریچ ہو چکی ہے, ہر جگہ ہو چکی ہے, اور لوگوں کی برداشت جو ہے وہ جواب ہو چکی ہے, صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. سو ویدر اٹ از انفلیشن, ویدر اٹ از آپ نے یہ ٹریجڈی دیکھی, whether it is anything, law and order سمیت لوگوں کا ایک standard of life, ایک frustration, lack of being able to speak, ایک ہر جگہ گھٹن ہے نا, گھٹن ہے, بات نہیں ہو رہی, سروائیول مشکل ہو گیا ہے. So I don't think this can continue for too long. علامہ صاحب بتائیے گا کہ یہ جو ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے, اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ کیا وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دیں گے؟ کیا وزیر صحت استعفیٰ دیں گے؟ کیونکہ ان کے بچے تو بڑے بڑے اسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں, ملک سے باہر پیدا ہوتے ہیں. ان کو کیا پتا کہ وہ ماں جس نے 9 ماہ یہ بچہ اپنے پیٹ میں رکھا ہے, اور اس کو ایک دن خبر ملی ہے کہ جی تمہارا بچہ جھلس کے مر گیا ہے, جس کی راکھ بھی نہیں ملی, جس کی ہڈیاں بھی نہیں ملی. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ یہ حکمران جو ہمارے پر مسلط ہیں, کیونکہ عوام کے منتخب نہیں ہے, عوام کے سامنے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتے. سب سے پہلی چیز جو قتل ہوتی ہے وہ میرٹ ہے, کیونکہ میرٹ بنتے ہی نہیں تھے یہ آئے. جب میرٹ قتل ہو جاتے ہیں تو ظلم و ستم شروع ہو جاتا ہے, عادل نہیں رہتا, انصاف نہیں رہتا.
हर चीज को लूट मार की निगाह से देखा जाता है, लूटते हैं ये, दवाइयाँ लूटते हैं, हर चीज लूटते हैं ये, उनकी कीमतें, फ्रॉड, धोखे, बजट लूट लेते हैं, खा लेते हैं। लिहाजा जो कुछ अवाम का पैसा इनको मिलता है टैक्स की शक्ल में, ये लूट मार की शक्ल में इस्तेमाल होता है, लोगों की फैसिलिटी सहूलतों में इस्तेमाल नहीं होता। ये सरकारी अस्पताल है, जब ये बना था बहुत प्यारा अस्पताल था, जुनेजो साहब के दौर में मेरे ख्याल में बना था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 85 में जुनेजो साहब के दौर में बना था। मेरा अपना बेटा आज से कोई तकरीबन 92 में 34 साल पहले इसी अस्पताल के जो उस तरफ चिल्ड्रन वार्ड में जहाँ से पहले शुरू हुआ था, वहाँ दाखिला हमने कराया था, मैं आता था। इतना खूबसूरत, साफ सुथरा यहाँ इलाज था, एतमाद था, लोग यहाँ आते थे और प्राइवेट अस्पतालों की निस्बत पिम्स को तरजीह देते थे। अब इस अस्पताल का इतना म्यार गिर चुका है, आपने देख लिया, ये आपके सामने ही है, शीशे तोड़ के जाना पड़ा। बच्चे यहाँ जहाँ लोहा जो है ना वो जल के तो पिघल रहा था, और उन बच्चों के बदन का क्या हाल होगा। और वो बच्चा अपनी प्रोटेक्शन भी नहीं कर सकता, वो चीख भी नहीं सकता, वो मौजूद है। लेकिन अलामा साहब लिहाजा ये सारे मुजरिम हैं, ये सारा सिस्टम ही करप्ट है और नाअहल और नालायक है और इलेजिटिमेट है। इनका चूंकि हुकूमत पर इलेजिटिमेट है, ये कब्जा किया हुआ है, लिहाजा ये सारे के सारे मुजरिम है, बच्चों के कातिल हैं। ये सिस्टम बच्चों का कातिल है, लिहाजा इनको हक नहीं पर मुसल्लत रहे। अगर अवाम की निगाहों में पार्लियामेंट में अकाउंटेबल होते और खुदा का उनके दिलों में खौफ होता, इंसान होते, यकीन कर लें ये मस्क हो चुके हुए, खुदा गवाह है, ये काम कोई इंसान नहीं कर सकता। इतनी नालायकी, नाअहली, इतनी लापरवाही इंसान नहीं कर सकता। ये अंदर से मस्क हो चुके हुए, दरिंदे बन चुके हुए हैं। दरिंदगी इनकी इस तरह की चीजों में, ये निशानी है इनकी दरिंदगी की नजर आती है। ऑपोजिशन क्या किरदार अदा करेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा सानी है। देखिए बहुत बड़ा सानी है, इंशाल्लाह जुम्मे के दिन भी आएगा, इस मसले को उठाएंगे वहां पर। ये दरिंदा सिफत सिस्टम है, ये वैशीपन का हामिल सिस्टम है। लेकिन क्या ये इन 14 माओं को खामोश करवा पाएंगे? क्या इनकी बददुआ से ये बच पाएंगे? नामुमकिन है इनकी बददुआ से। आह जो है ना, आह खुदा, अब आह करते और खुदा तक पहुंच जाती है, ज्यादा फासला नहीं है। एक खुदा हमसे एक आह के फासले पर है। बात लोग ये कहते हैं ना, आह करें तो पहुंच जाती है, कितनी देर लगती है, आह वक्त ही नहीं लगता है। तो हो ही नहीं सकता खुदावंद मुताल की तरफ से ये इनका अकाउंटेबिलिटी ना हो और सजा ना मिले। और हम देखेंगे ये निशान इबरत बनेंगे। वो बच्चे जो दुनिया में आए और उनसे जिंदा रहने का छीन गया, और जो मरे तड़प तड़प के मरे, तो ये भी नहीं कह सकते थे कि अम्मा मुझे बचाओ मैं जल रहा हूँ, बोल भी नहीं सकते थे ना। इतना बड़ा जुल्म उनकी माओ के दिल पर। खुदाया तू करीम रब है हमारा, पाकिस्तान के अवाम खुदाया ये तड़प रहे हैं, खुदाया इन्हें आदिल हुक्मरान दे, खुदा इनको जालिमों से निजात दिला, खुदा इन बेरहमों और मस्त शुदा बेड़ियों और दरिंदों से निजात दिला।